الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب مل کر محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ نبی پاک صالح اللہ مدنی تاجدار مدینہ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً عقیدۃً محبتاً درود و سلام سے گجرے تحفے پھول اس یقین کے ساتھ کہ یہ درود والا نبی درود سن کے جواب عطا فرماتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ جب سارے ساتھ چھوڑ دیں گے یہ درود والا نبی قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا، اس یقین کے ساتھ کہ کل حشر میں جب سب آپ کو دھدکار دیں گے تو اپنی کالی کملی کے سائے کے نیچے یہ درود والا نبی آپ کو لگا گا۔ اس یقین کے ساتھ کہ جب معاشر میں تپتی ہوئی دھوپ انسانوں کے جسموں کو اور ضمیروں کو جھلسا رہی ہوگی، لوائے حمد کے سائے کے نیچے یہ درود والا نبی آپ کو جگہ عطا فرمائے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے یہاں پہ پڑھو، یہاں پہ پڑھو، یہاں پہ پڑھو۔ میں روایتی خطیب تو ہوں نہیں کہ ہاتھ اٹھاؤ، ٹانگیں اٹھاؤ، الٹے ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ۔ دل کرتا ہے پڑھو، نہیں کرتا نہ پڑھو۔ پڑھو گے تو درود والا نبی بڑا لجپال ہے، بڑا لجپال ہے۔ کائنات عالم میں صرف ایک وجود ہے جس کا احسان اس درود والے نبی نے قیامت والے دن دینا ہے، ورنہ اس دنیا میں سب کے احسان ازار لے گئے۔ تو آپ جس کا دل کرے جہاں بھی درود پڑھو، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبھی ذوی احترام علیکم، سب سے پہلے میں جتنے بھی میرے اس انجمن کے مؤسس مہمانان گرامی جلوگر ہیں، سیاسی، سماجی اور دینی ہستیاں، بڑے بڑے علماء کرام، حفاظ کرام، فقہاء کرام، فردن نام لیا وقت زیادہ ہو جائے گا، سب کو اللہ تعالیٰ اور عزت عطا فرمائے۔ اسی طرح آپ لوگ دین اور دنیا اور میرے محبوب کریم کی امت کی خدمت کرتے رہے، اللہ آپ کو اس سے زیادہ عزت عطا فرمائے۔ جن کا آج تذکرہ میرے ذمت میں لگایا گیا ہے وہ دو ہستیاں حسین کریم ہیں، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین۔ ایک عالم استاد کی یہ خاصیت ہوتی ہے دامن میں کچھ نہ کچھ موتی ضرور چھوڑ جاتے ہیں۔ ان کا ذکر ہے حضرت امام حسن کا اور امام حسن کو حسین بھی پڑھ سکتے ہیں، حسین اور حسن ان دونوں کا ایک ہی مادہ ہے جس کو کہتے ہیں حسن۔ یوں کہیں کہ جن ہستیوں پہ حسن بھی ناز کرے ان کو حسنین کہتے ہیں، جن پر حسن بھی ناز کرے ان کو حسنین کہتے ہیں۔ میں نے ان ہستیوں کو جب پڑھا نہ تو بڑی حیرانگی ہوئی ہے۔ کریم آقا نبینا علیہ السلام کے گلشن کے دو پھول، حضور کے گلشن کا ہر پھول ہی سبحان اللہ۔ نہ حضور کے قاسم کی کوئی مثال ہے، نہ میرے نبی کے عبداللہ کی کوئی مثال ہے، نہ میرے نبی کے ابراہیم کی کوئی مثال ہے، نہ میرے
کوئی مثال ہے، نہ میرے نبی کے مطیب کی کوئی مثال ہے، نہ میرے نبی کے حسن کی کوئی مثال ہے، نہ میرے نبی کے حسین کی کوئی مثال ہے۔ رومی کشمیر بابا صادق رحمت اللہ تعالی علیہ، جس بھی عاشق کو آپ کھول کے دیکھو وہ کمال ہی کر دیتا ہے، لیکن اس نے ایسی بات کہی ہے، میں نے اپنی زندگی میں اپنے اساتذہ کو رومی کشمیر کی یہ ربائی پڑھتے ہوئے ایسا سامنے سے احترام علیہ نشان بات کو آگے چلانے سے پہلے میں استقبال کرنا چاہوں گا اپنے برادر اکبر پرنسپل جامعہ حجویریہ ملک پاکستان کا ایک معروف نام حضرت علامہ پروفیسر مولانا محمد بدر الزمان قادری رضوی صاحب، کھڑے ہو کے استقبال فرمائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ پروفیسر محمد بدر الزمان قادری صاحب۔ الحمدللہ ایک عرصے سے حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سائے میں چلنے والا ادارہ جامعہ حجویریہ، جہاں پر لاکھوں بلا مبالغہ علماء حفاظ قراء تیار ہوئے ہیں، اس ادارے کے بھائی پرنسپل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں اور اضافہ فرمائے۔ سامعین زیر احترام علیہ شام توجہ فرمائیے۔ رومی کشمیر حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، میں نے جتنے بھی اشعار علماء کرام کو دیکھا ہے ان کی زبان پر یہ ربائی رہی ہے، اور ایک عرصے سے میرا بھی یہی ورد ہے۔ مولانا سعدی فرماتے ہیں الہی بحق کے بنی فاطمہ، الہی بحق کے بنی سادہ لفظوں میں ترجمہ، اے اللہ تجھے حسنین کا واسطہ ہے، تجھے اولاد فاطمہ کا واسطہ ہے، تجھے حسن کا واسطہ ہے، تجھے حسین کا واسطہ ہے کہ برقول ایمان انہی فاطمہ، میرا خاتمہ ایمان بھی کر۔ ہم نے عربی کا ایک مقولہ پڑھا تھا، کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام بھی امام الکلام۔ یہ جملے اگر آپ غور کریں نا کہ آپ تھوڑا جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں، میں ان کے سامنے سے ہم نے نکتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرمانا، اگر دعوتاً رد کنی ورقبون، آئے فارسی جانتے ہیں لڑ اٹھیں گے اس جملے سے، ہمارے پنجابی میں نہ چیئے بندہ جب بات کرتا ہے نا تو دو مزاج میں بات کرتا ہے، ایک ہوتا ہے دھمکی بھرا لہجہ، اگر آپ نے میری یہ دعا قبول نہ کی، اگر دعوتاً بدخونی ورقبون، پنجابی میں کہوں جے میری تساں دعا نہ قبول کی، دھمکی بھرا لہجہ، جے نہ
بچے کی وجہ نہ لڑائی کسی سے وہ کھڑو جا میں اپنے براہم لے کے قرآن کہا جاتا ہے وہ ایتھے کھڑو یہ تھے کھڑو اپنی شادی کی کیا اب یہاں پہ تقویٰ کی ہے اگر آپ نے میری یہ دعا اور یہاں پر دھمکی بھی ہے اگر دعوت منو دست و دامان آل رسول پروردگار عالم کل محشر والے دن میں آل رسول کا دامن پکڑ کے تیری بار پھر تو نہیں نا مولا پروردگارے ہمارے پنجابیوں میں بھی ایک مثال ہے لڑ پڑے نہیں تو کوشش کرتے ہیں جس کے ساتھ جھگڑا ہو سکتا کوئی بڑا معزز محترم شخص تلاش کیا جائے جس کی بات کو وہ رد نہ کر سکے تو جس کا قصور ہوتا ہے اس بڑے شخص کو لے کے اس کے پاس جاتا ہے تو جتنا بھی غصہ ہو تو کہتا ہے میں چھڑنا نہیں سی پر میں نے ہوں مار گیا بات خدا کی قسم ایسے ہی ہے ہمارے عمل ایسے کوئی نہیں رب سونے نے آدھے اطہار کا منہ دے کے ہماری بخشی فرما دے 5 منٹ کے اندر مزید میں آپ کو ایک چیز ہوتی ہے جتنے نانے بیٹھے ہو دادے بیٹھے ہو جتنے بھی یہاں پر پڑھے لکھے بیٹھے ہو وہ خود یاد کرنا جو نہیں کر سکتے وہ لکھنے لکھنے جو ریکارڈ کر سکتے وہ ریکارڈ کر لینا جو نہیں کر سکتے اپنے علامہ صاحب سے سوال آج آپ کو ایسی چیز میں زندگی انشاءاللہ مقامات پر اور بھی بتائی ایسی چیز بتانے لگا ہوں اگر آپ یاد کر لیں 4 سے 5 جملے ہیں الفاظ لگے یہ اگر آپ نے یاد کر لیے آپ جس بھی بیمار کے اوپر دم کریں گے اللہ اس کو شفا عطا فرما دے گا جس کو نظر بد لگی ہوگی جس کے اوپر جادو ٹونا ہوا ہوگا جس کے اوپر اثرات ہوں گے آپ یہ کلمات پڑھ کے دم کریں گے اللہ اس کو شفا عطا فرما دے گا یہ دم سب سے پہلے کس نے کیا یہ دم سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیارے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو دیا پھر یہ دم حضرت اسحاق علیہ السلام کو دیا یعنی یہ دم آج کل کا نہیں ہزاروں سال پرانا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی زبان مبارک سے ایک نبی کی زبان سے دوسرے نبی کے مبارک جسد مبارکہ پر کیا گیا مبارک الفاظ ہیں پھر اسحاق علیہ السلام اور اس موضوع کے مطابق میرے آقا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دم پیارے حسن اور پیارے حسین دونوں شہدادوں نے فرمایا یہ روایت کہاں پہ ہے یہ روایت صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت صحیح بخاری شریف کے اندر کس مقام پر موجود ہے آپ 3371 نمبر حدیث سے بات کھولیں گے یہ روایت آپ کے سامنے آ ہے الفاظ اس میں کیا ہے برکت کے طور پہ میں تلاوت کر دیتا ہوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے آپ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعبد الحسن والحسین ويقول ان اباكما كان يعبد بها اسماعیل واسحاق اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من كل شیطان وہامۃ ومن كل عین یہ فقیر پڑھ کے آپ سب پہ دم کرتا ہے اللہ آپ سب کی گناہوں کو دور فرما دے آج حسد سب سے اوپر والی منزل پہ پہنچ چکا ہے اللہ
حسد ہے، نظر بد ہے، بلائیں ہیں، آسیب ہے. بندہ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کی دشمنی کی وجہ سے زد میں آ جائے. بعض مرتبہ بندہ راستے میں چلتے چلتے زد میں آ جائے. یہ کلمات اعوذ بکلمات اللہ التامۃ، ٹھیک ہے، ایک ہو گئے من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. چار الفاظ. نانے بیٹھے ہو، دادے بیٹھے ہو، باپ بیٹھے ہو، بھائی بیٹھے ہو، بزرگ بیٹھے ہو، علماء بیٹھے ہو، یہ 4-5 کلمات یاد کر لو. منبر رسول پہ کھڑا ہوں، مسجد میں کھڑا ہوں، بخاری شریف میرے سامنے کھلی ہے. رب کعبہ کی قسم ہے، مجھے اپنے وجود پہ اتنا یقین نہیں جتنے مجھے نبی کے ان الفاظ کے اوپر یقین ہے. مجھے اپنے وجود پہ اتنا، میرے نبی کے الفاظ کے بعد صحیح بخاری شریف 3371 نمبر یہ آیت ہے. حدیث مبارک 4-5 کلمات ہیں. یہ حضور حسنین بھی کیا کرتے تھے اور حضرت ابراہیم اپنے شہزادوں بھی کیا کرتے تھے. میری طرف سے آپ سب کو اجازت ہے، جو یاد کر سکے، جو پڑھ سکے، جو سنا سکے وہ پڑھے، یاد کرے. جو عام ہے ساتھی وہ ایک دفعہ قاری صاحب سے تلفظ ٹھیک کروا لے. وہ قاری صاحب سے تلفظ ٹھیک کروا کے کم کرو یار، فی سبیل اللہ میرے نبی کی امت کے لیے آسانیاں زیادہ کرو. دوسری بات اور آخری بات، 1 منٹ رہ گیا. 14 صدیاں گزر گئی ہیں. 14 صدیوں کے اندر ابھی تک حسنین کریمین کی تعریف مکمل نہیں ہوئی. بابا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روی پہ بات کرنے لگتے ہیں. آپ فرماتے ہیں شاست حسین باد، شاست حسین دینست حسین دین پناہ جنہوں نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا ہے. آج کل بڑی جو ہے ان کی سرپرستی ہے. البتہ خدا کی قسم حسین ہونے کا دعویٰ کسی نے بھی نہیں کیا، کیونکہ پتہ ہے حسین ہونے کا دعویٰ کریں گے گھر لوٹانا بھی پڑے گا، قربانیاں دینی پڑے گی. اللہ سے دعا ہے آپ کو مجھے اپنے حبیب کا صدقہ حسنین کی سچی محبت نصیب